السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیں جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے اسیر طلب اور اس ناول کو لکھا ہے ہبا خان نے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ کو ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ چلیں۔ خان کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ منتہا بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتی زرعی خان کو کال پہ کال ملائی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خان کو خوشخبری دینی تھی کہ وہ بابا بننے والا ہے۔ مسلسل کالز پر بھی جواب نہ دار رہا تھا۔ پریشانی سے اپنا نچلا لب کاٹتے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار سے بہنے لگے۔ خان کال اٹھائیں پلیز، کہاں ہیں آپ؟ دل میں پکارتی وہ پھر سے کالز کرنے لگی۔ اس وقت اسے شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا زرید خان پر، جو وعدہ کر گیا تھا دن میں 5 سے 6 بار کال کرنے کا، اور اب اسی کی ایک کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں بے قراری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے اپنے نچلے لب کی چبانے کی عادت نے بڑھتے ہوئے غصے کا پتہ دیا۔ چہل قدمی کر کے جب وہ تھک گئی تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک امید اور آس سے اس نے ایک بار پھر سے کال ملائی۔ زرید خان کی آواز سننے کی امید میں منتہا ہر پل بے چینی سے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ دل میں خوشخبری سنانے کی خواہش اور اس کی بے قراری کو مزید بڑھا رہی تھی۔ بار بار کال ملانے کے باوجود صرف بے صبرے کنیکشن کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کہاں ہو آپ خان؟ وہ خود سے بولا۔ آنکھوں کے پچھلے پردوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ ہر ایک لمحہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بے چینی اس کے دل کو توڑ رہی تھی، لیکن وہ اپنے خان کی باتوں میں پختہ یقین رکھتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے موجود ہوگا۔ مگر آج کچھ غلط تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کال اٹھائیں پلیز، اس نے دل سے دعا کی کہ شاید اس بار وہ اپنی آواز دے سکے۔ اس کا دل انجانے سے خوف کے باعث تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی بے چینی اس کے دل میں ایک عجیب سا درد بھر رہی تھی، جیسے اس کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں۔ کتنے بے حس ہیں آپ خان، میرا ذرا بھی خیال نہیں۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر موتی کی صورت میں گالوں پر پھسلا۔ خان کہاں ہوں گے؟ وہ اپنے ساتھ مگر ہر بار صرف قیاس ہی کی کرتی جا رہی تھی۔ دل کی حالت اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہر لمحہ، ہر بار وہ سوچتی کہ شاید میرے خان کو کوئی کام ہوگا، وہ جلدی ہی کال کرے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور اس کی امیدیں مایوسی میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کے دل کی بے چینی مزید بڑھ رہی تھی، جیسے کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ عورت کی خوبصورتیوں میں خاص جاذبیت ہوتی ہے، لیکن اس کا دل ٹوٹنے کے قریب تھا۔ جس دن کا اس کے خان کو بے صبری کا انتظار تھا، وہ بے قرار تھی اسے خوشخبری دینے کے لیے۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد آخر کار دوسری بار کال رد کی گئی اور اسے زرید خان کی آواز سنائی دی۔ خانم، مگر اس کی آواز میں کوئی عجیب سی شدت تھی۔ خان کیسے ہیں آپ؟ کہاں تھے؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ بے حد خوشی کے ساتھ بولی، لیکن اچانک اس کی خوشی کو ایک لمحہ کچل گیا۔ دوسرے پار زرید خان کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے تاثرات جھلکے۔ خانم، وہ خود کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک سفید لکیریں چلنے لگی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس کی چیخ فضاؤں میں گونجی جب کچھ لوگوں نے بے رحمی سے اس کے سر پر کچھ بھاری چیز ماری۔ منتہا کی آنکھوں میں خوف کی جھلک دوڑ گئی۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی، جبکہ موبائل کا کنیکشن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ڈر اور بے چینی کے عالم میں زمین پر بیٹھ کر چیخیں مارنے لگی۔ اب اس کے بعد منتہا چیخیں مار کر رونا شروع ہو جائے، گھر والے سب لاؤنج میں بیٹھے ہوں۔ اس کے کمرے سے رونے کی اور چیخوں کی آوازیں سن کر اندر داخل ہوئے۔ داجی، جو کہ منتہا کا نانا ہے، وہ اور منتہا کی 3 ممانیاں فوزیہ خانم، رضوانہ خانم، فرزانہ خانم اندر داخل ہو گئی۔ ساتھ میں شناور خان اور اس کی بیوی شاندے بھی ہوگی، اور شناور خان بھی ہوگا، ایان خان بھی ہوگا اور اس کی بیوی ختیجہ بھی ہوگی۔ یہ سارے آپس میں کزن ہیں، اور ان منتہا کے 2 ماموں ہوں گے، دلدار خان، شعیب خان، زرید خان۔ دلدار خان اور رضوانہ خانم کا بیٹا ہے، ان کا سین لکھ دے۔ 1000 الفاظ، سب گھر والے پریشان ہوں گے۔ منتہا سے پوچھیں گے کیا ہوا، منتہا بتائے گی سب کچھ، کہ اس نے زرید کو کال کی بھی، پھر اس کی چیخ، یہ وہ، پھر زرید کی امی رونے لگ جائے گی۔ شناور خان اور ایان خان پھر زرید کے نمبر پر کال کریں گے، لیکن کال ریس نہیں ہوگا۔ منتہا کی چیخیں اور رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ کمرے میں اس کی بے پناہ بے چینی اور خوف کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر سب گھر والے اس کے کمرے میں دوڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا بچہ؟
داجی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کا چہرہ پریشانی سے بدل چکا تھا۔ وہ فوراً منتہا کے پاس پہنچے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بچہ تم ٹھیک ہو؟ منتہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی آواز بری طرح رند گئی۔ وہ داجی، میں نے خان کو کال کی تھی لیکن وہ نہیں اٹھا رہے تھے، اور پھر کال اٹھائی اور پھر ان کی ایک زوردار چیخ گونجی۔ اچانک میری کال کا کنیکشن ٹوٹ گیا اور خان کا نمبر بند ہو گیا، وہ بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رضوانہ خانم جو نہا رہی تھی، منتہا کی چیخیں سنتے وہ بھی جلدی سے اس کے روم میں ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ رضوانہ خانم کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ کیا ہوا منتہا کو؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ سمجھی شاید منتہا کے ساتھ کچھ ہو گیا، جس طرح اس کی کنڈیشن تھی۔ وہ خان کے ساتھ کچھ ہو گیا، بھاری بھیگی آواز میں کیسے اس کے لبوں سے ٹوٹ پھوٹ کر الفاظ ادا ہوئے تھے کہ منتہا کی بات سنتے اچانک رضوانہ خانم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ایک پل میں ان کی حالت بدل گئی، جیسے زمین ان کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ کیا مطلب؟ میرا زریز؟ رضوانہ خانم نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر فوراً ان کے جسم میں لرزہ آیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا بچہ! وہ بے ہوشی کی حالت میں گری اور ان کا بی پی اچانک نیچے گر گیا۔ مورے! رضوانہ خانم کو زمین بوس ہوتے دیکھ ایان، جو دلدار خان کو تھامے ہوئے تھا، فوراً سے رضوانہ خانم کی جانب آیا۔ فوزیہ خانم، فرزانہ خانم، ہانیہ، شاندے، خدیجہ سب ان کی جانب آئے۔ منتہا شعیب خان کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ داجی الگ پریشان ہو گئے تھے۔ رضوانہ، آنکھیں کھولو، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا زریز کو۔ فوزیہ خانم نے ان کے گال تھپ تھپائے، جبکہ فرزانہ خانم نے ان کے ہاتھوں کو سہلا رہی تھی۔ شاندے اور ہانیہ کچن میں نیمبو پانی بنانے چلی گئی۔ شاندے میڈیسن شناور زریز کو کالز میں لائے جا رہا تھا۔ صبح ہی تو اس کی زریز خان سے بات ہوئی تھی، تب وہ ٹھیک تھا، پھر اچانک یہ سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ مورے، اللہ کا نام لیں، کچھ نہیں ہوگا زریز لالا کو، وہ ٹھیک ہوں گے۔ ایان اپنی ماں کے سراہنے بیٹھے دلاسا دینے لگا۔ زریز کا نمبر بند آ رہا ہے، ہمیں پولیس کو اطلاع دینی ہوگی، ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ شناور بالوں میں ہاتھ پھیرتے پریشانی سے بولا، لالا میرے خان کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ مجھے کچھ ہو رہا ہے، میری سانس رک رہی ہے۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، شناور تم زریز خان کے دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو جو جرمنی گئے ہوں، یا اس کی کمپنی والوں کو کال کر کے پوچھو۔ شعیب خان نے سخت آواز میں کہا۔ اپنے پیاروں کی بکھری حالت دیکھ کر وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ میرے خان کو کچھ ہو گیا ہے، خان نے چیخ ماری تھی، پھر کال بند ہو گئی۔ ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے داجی یہ دھڑکنا بند ہو جائے گا، میرے خان کو بلائیں۔ اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی، مسلسل خوف سے دھڑک رہا تھا، اور وہ بار بار بس زریز خان کو کچھ ہو گیا، میرا دل بند ہو جائے گا یہی کہی جا رہی تھی، باقی اسے کسی کا ہوش نہیں تھا۔ بچہ، تمہارے خان کو کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ پر ایمان رکھو، داجی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ منتہا کی بے چینی اور خوف نے سب کو یکدم خاموش کر دیا تھا۔ وہ صرف اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے رہے، مگر زریز خان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شناور کمپنی میں کال کر کے مینیجر اور زریز خان کے ساتھ کام کرنے والے ہر کلیگ سے پتہ کر چکا تھا جو زریز خان کے ساتھ جرمنی گئے تھے۔ آفس کی جانب سے سب کا ایک ہی جواب تھا، ہمیں نہیں معلوم۔ میٹنگ کے بعد وہ اپنے کوارٹر جا چکا تھا۔ اس دوران شناور خان اور ایان خان نے دوبارہ زریز خان کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ کال کا جواب نہیں پا سکے۔ ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی، ہر ایک کی آنکھوں میں خوف تھا اور سب میں ایک بے نام سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ سب کی نظریں منتہا پر مرکوز تھیں اور وہ بھی شدید غم اور اضطراب میں گھری ہوئی تھی۔ منتہا، ہم سب زریز کا پتہ لگا لیں گے، تمہارا خان واپس آئے گا، رونا بند کرو۔ شناور خان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس کے لفظوں میں جو پریشانی تھی وہ یقین دلانے کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ منتہا کی دل کی دھڑکنیں سست رفتار پکڑ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف زریز خان کی چیخ گونج رہی تھی، کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا، میری سانسیں بند ہو رہی ہیں داجی، میرا خان، میرا دل پھٹ جائے گا، میرے خان کو لا دو، کوئی کسی مصیبت میں ہے، اس لیے میں بے چین ہوں، میرے دل میں درد اٹھ رہا ہے۔ منتہا گلے میں رونے کی آواز دبائی۔ اس وقت وہ ایسے بلک بلک کر رو رہی تھی، اپنے ساتھ باقی عورتوں کو بھی رلا گئی۔ منتہا، تمہیں صبر رکھنا ہوگا میرا بچہ، تمہارے لالا ماموں سب پتہ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا، تمہیں خود پر قابو پانا ہوگا، ایسے روگی تو داجی کی طبیعت تمہیں دیکھ کر خراب ہو جائے گی۔ فوزیہ خانم نے نرم لہجے میں کہا، وہ بھی شدید پریشانی میں تھی، مگر ان کی کوشش تھی کہ منتہا کو سکون ملے۔ اوف شٹ، میں فلائٹ بک کرواتا ہوں، میں اور ایان خود جا رہے ہیں جرمنی۔ کوئی کیا
تو کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتھوں کی مٹھی بناتے شناور نے زور سے دیوار پر دے ماری۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہ آیا۔ جس دوست کو کال کرتا سب کا یہی کہنا ہوتا، ہمیں نہیں معلوم۔ منتہا کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً سے فوزیہ خانم کا حصار توڑتی اٹھ کر کمرے کے دروازے کی جانب لپکی۔ خان کے پاس جانا ہے، اونچی آواز میں رو کر بڑبڑاتی چیخو پکار کرنے لگی۔ داجی نے اسے پکارا لیکن منتہا نہ رکی، نہ وہ واپس دیوانہ وار بنتے بھاگ رہی تھی، جیسے اگلے ہی پل وہ زرید خان کو ڈھونڈ لے گی۔ شاندے ہانیہ فرزانہ خانم فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ جیسی کنڈیشن اس کی تھی، خدا نخواستہ سیڑھیوں سے گر جاتی، خاصا نقصان ہو جانا تھا۔ منتہا تم کہاں جا رہی ہو؟ شاندے اس کے مقابل آتے تھوڑا سختی سے بازو دبوچ کر بولی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی، مجھے اپنے خان کو تلاش کرنا ہے۔ پولیس سے رابطہ کرو شناور، یہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، زرید کو نقصان پہنچے، ہمیں اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ دلدار خان بیٹے کا سوچ کر افسردہ سے بولے، چاچو آپ پریشان نہ ہو، میں پولیس کو اطلاع دیتا ہوں۔ اسی دوران شناور خان نے پولیس کو اطلاع دینے کے لیے کال کی اور ایان خان نے زرید خان کی آخری لوکیشن ٹریک کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو گم تھا اور سب کچھ غم اور بے چینی کی چادر میں ڈوبا ہوا تھا۔ خان اب بابا بننے والے کہاں ہیں آپ؟ دھڑکتے دل میں رہنے والے زرید خان سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی لکیریں مسلسل بہتی رہیں۔ اس نے ہمارے بندوں کو مار دیا، مختار ٹہلتے ہوئے زمان سے کہہ کر پیشانی مسلنے لگا۔ زمان نے غصے میں آ کر ایک اور سانس لی اور پھر بیزاری سے مختار کو کہا، تمہیں کیا لگتا ہے مختار کہ میں صرف باتوں سے کام چلاؤں گا؟ میں نے وہ سب کچھ کیا جو تم کہہ رہے تھے، میجر سے لے کر ہر اس شخص تک جو سلطان کی طاقت کے قریب تھا، سب کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ بس ایک اور دھچکا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے میجر کی جانب سے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ زمان کی گردن میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ مختار نے سر کو جھٹکا دیا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور بدلے کی ایک لہر تھی۔ اس کے سارے آدمی مارے گئے تھے۔ اس سلطان کو تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ زمان نے دل میں 100 گالیاں نکالی، لیکن سلطان کو قابو کرنے کا راستہ کچھ اور ہی ہے۔ زمان نے اسے چپ رہتے ہوئے سنا اور پھر آہستہ سے بولا، مختار ہمیں کسی طرح سلطان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، تاکہ بیسٹ ہمیں وہ دے جو ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں۔ ہمیں اسے کسی طور پر بھی قابو کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ جو کھیل وہ کھیل رہا ہے، ہمیں اس کے اندر کی کمزوریوں کا پتہ چلانا ہے۔ اس کی کمزوری اس کی بیوی ہے، لیکن ہم کبھی اس کی بیوی تک رسائی نہیں پا سکتے۔ وہ غصے سے ٹہل کر چہل قدمی کرنے لگا۔ لیکن اگر سلطان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حملہ ہم دونوں… اس نے بات مکمل نہ کی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک تھی۔ مختار آہستہ آواز میں رازداری سے بولا، اگر سلطان کو کچھ پتہ چلا تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب تک اس کی بہن ہمارے پاس ہے۔ اگر ہمیں اس کی کمزوری معلوم پڑ گئی تو ہم اس کی دکھتی رگ پر آسانی سے چھرا گھونپ سکتے ہیں۔ ہم اسے اس طرح قابو کریں گے کہ وہ خود کو بچانے کی حالت میں نہ ہو۔ زمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں اس کی کمزوریوں کا کھوج لگانا ہوگا، اور اگر ہم اس کے ذہن کو کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کھیل ہمارا ہوگا۔ مختار نے سر ہلاتے کہا، ہمیں اس کی کمزوری پکڑنی ہوگی اور پھر کوئی بھی طاقت اسے بچا نہ سکے گی۔ زمان نے دانت پیس کر کہا۔ مختار لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے ایک بار پھر اپنے منصوبے پر غور کر رہا تھا۔ وہ سلطان کو قابو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور انتقام کی ایک گہری جھلک تھی، جسے وہ ہر ممکن طریقے سے سلطان کے خلاف ایک اور حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس کا ذہن بے چین تھا اور ہر لحاظ میں نئے خیالات آ رہے تھے۔ تم کب واپس آ رہے ہو پاکستان؟ دوسرے پار زمان کی آواز فون سے گونجی۔ رات کی فلائٹ ہے، صبح تک پہنچ جاؤں گا اور پھر مل کر سلطان کا کھیل تمام کریں گے، وہ یکقدم سے بولا۔ جب اسی لمحے فائقہ کی نرم قدموں کی آواز آئی، وہ آہستہ مختار کے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ مختار کی گفتگو سنتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ڈیڈ، آپ کس کو مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ اچانک سے فائقہ بولی کہ مختار ایک لمحے کے لیے اس کی آواز سن کر گھبرا گیا اور اپنا رخ فائقہ کی جانب موڑا۔ فوراً اس نے اپنے فون کی اسکرین بند کر دی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں میری شہزادی، میرا بچہ، میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، آپ نے تاثرات چھپاتے جواب دیا۔ تم یہ سب چھوڑو، اپنی آواز میں تھوڑی سی جھجک لاتے ہوئے کہا۔ آپ اتنے غصے میں کیوں تھے ڈیڈ؟ اور یہ کیا باتیں ہیں جو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فائقہ نے سر اٹھا کر مختار کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا۔ میری جان کچھ نہیں چھپا رہا، بس کچھ ضروری باتیں ہو رہی تھی دوست کے ساتھ۔ اس نے جان بوجھ کر موضوع بدل دیا۔
اور تیزی سے کہا تم بتاؤ پیکنگ کر لی؟ رات کی فلائٹ ہے، ہمیں جلدی روانہ ہونا ہے۔ مختار نے ایک گہری سانس لی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ فائقہ نے ایک لمحے کے لیے مختار کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، جی ڈیڈ، سب کچھ تیار ہے۔ وہ مختار کی بدلتی ہوئی کیفیت کو سمجھ نہ پائی، مگر اس نے مزید سوالات کرنے کی بجائے اس کی بات مانی۔ چلو پھر پیکنگ کی دیکھ بھال کرو، فلائٹ کا وقت بہت قریب ہے۔ پھوپھو جان کہاں ہے تمہاری؟ اس کے اندر کی بے چینی اور اضطراب اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس نے مزید فائقہ کو شک ہونے نہ دیا۔ جی ڈیڈ، وہ کچن میں ہے، ہمارے لیے پلاؤ تیار کر رہی ہیں۔ فائقہ کہتے کمرے سے چلی گئی۔ جب مختار نے پھر ایک بار فون کی سکرین پر نظر ڈالی اور اس کے دماغ میں سلطان کے خلاف اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کی، وہ جانتا تھا کہ اسے اس کے قریب پہنچنے کے لیے کئی راستے اختیار کرنے ہوں گے، لیکن وہ ہر قیمت پر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی لہر تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ کھیل بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اور وہ کچن میں کھڑی تھی، کپ میں کافی بنا رہی تھی، جب اچانک عادل خان نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی اور آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ کافی بنا رہی ہو موٹو؟ نہیں، میں زہر بنا رہی ہوں۔ ظاہر ہے عادل کافی ہی بنا رہی ہوں، دانت پیس کر بولی تو عادل کا برجستہ کہکا گونجا کچن میں۔ عادل خان کا کہکا سن کر عروہ کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ غصے سے مڑی، لیکن عادل کی مسکراہٹ نے اسے پھر سے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ یار موٹو، یار اتنی جلدی کیوں غصہ ہو جاتی ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ وہ کچن کے کاؤنٹر کے قریب آ کر بولا۔ آپ کا مذاق مذاق نہیں ہوتا، بس آپ کو تو موقع چاہیے مجھے تنگ کرنے کا۔ وہ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ اللہ اللہ لڑکی، لگتا ہے تمہیں میری محبت، عزت اور پیارا تھا لہجہ راس نہیں آ رہا۔ تم چاہتی ہو میں پہلے والا عادل بن جاؤں، ہے نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عادل نے گھور کر اس کی جانب دیکھا جو کچھ زیادہ ہی نخرے دکھانے لگ چکی تھی۔ مجھے آپ کی محبت عزت کی ضرورت ہے، مجھے تو آپ میں یہ کچن میں آ کر تنگ کرنے والی حرکتوں سے نجات چاہیے۔ اور وہ نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر ایک غصے سے بھری ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا تو یہ بات ہے، تمہیں میرے رومانس سے نجات چاہیے؟ کم بخت دل یہ بات قبول نہیں کرتا۔ عادل نے کامیاب اداکاری کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ کا دل بھی آپ کی طرح ہی ہے۔ وہ عروہ نے ماتھے پر شکن ڈالی۔ وہ کیا؟ آئی برو چکا کر پوچھا۔ عادل نے ایک گہری سانس لے کر عروہ کی طرف دیکھا اور پھر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو تمہیں میرا رومانس سے نجات چاہیے؟ کم بخت، یہ دوبارہ سے لائنیں رپیٹ ہو رہی ہیں، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ وہ کیا؟ عادل نے آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہی، آپ کا دل بھی آپ کی طرح بڑا ہی برا ہے۔ عروہ نے غصے میں آ کر کہا، ہٹیں ادھر سے، دن بدن موٹے ہوتے جا رہے ہیں، آپ ویسے ہی باتیں بھی موٹی موٹی اور دماغ خراب کرنے والی کرنے لگے ہیں۔ ارے یہ کون کہہ رہا ہے؟ عادل ایک بھرپور کہکا لگا کر بولا۔ ہاں بس اڑا لو مذاق، جیسے گھر کا سارا راشن تو میں ختم کرتی ہوں نا۔ تیز قدموں سے پلٹ کر عادل کو گھورا۔ واقعی یار، اس میں کوئی شک نہیں۔ لبوں پر ہاتھ جمائے مسکراہٹ روکی۔ ہاں بس یہی سننا باقی تھا، اب بیوی کو کھانے کے تانے دیے جائیں گے۔ اور وہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ موٹو، تمہیں تنگ کر کے میں خود کو اتنا ہلکا محسوس کرتا ہوں جیسے پانڈا کی جگہ چھوٹا سا کیکڑا ہو۔ عادل نے مزے سے جواب دیا اور اس کے چہرے پر مزید مسکراہٹ پھیل گئی۔ سب جانتی ہوں، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ موٹو، عادل نے چمک کر پکارا، تم تو اب اتنی زیادہ شریر ہو چکی ہے جیسے کوئی مزے کی مسالہ والی پانڈا ہو۔ عادل نے ہنستے ہوئے اس کے نزدیک آ کر کہا، موٹو تمہارے نخرے صرف تمہارے وزن سے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ عادل بس کریں مذاق کرنا، آنکھیں تیزی سے نام ہوئی۔ مجھے بھائی کی بہت یاد آتی ہے عادل، وہ کہاں ہیں؟ اور تم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، مجھے بھائی کی بہت یاد آتی ہے عادل، میں انہیں بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ آپ پلیز بھائی کو مجھ سے ملوا دیتے ہیں، آپ نے بہت برا کیا ہے ان کے ساتھ، اور ہاں میرے بھائی سے آپ نے معافی بھی مانگنی ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اور وہ آنکھیں دکھا کر بولی، اوکے عادل کی جان، اور سب کے سامنے معافی مانگوں گا، چاہے وہ کہے گا کہ دنیا کے سامنے، تو بھی ساری دنیا کے سامنے معافی مانگوں گا۔ اب مسکراؤ کیونکہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ اس کا چہرہ اوپر کرتا وہ بولا تو عروہ ہنس پڑی۔ عادل کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ ہوئی عادل کی موٹر کی والی بات۔ اس نے مسکراتے نعرہ لگایا اور ایک دم اس کے سمجھنے کا موقع دیے اس کے چہرے پر جھکایا اور آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈالتے دوسرا اس کی گردن میں ڈال کر قریب تر کر لیا، اور وہ اچانک سے اس کی شدت پر اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑتی روئی اور آنکھیں میچ کر اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ عادل نے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی اور گہری سانس بھرنے لگا۔ بس اب خوش منہ نہ بنایا کرو، قسم اور بھی موٹی لگتی ہو۔ اور وہ کو آنکھیں نیچے دیکھ کر اس کی رخسار سہلاتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا جار، جب تم شرما کر سرخ ہو جاتی ہو نا، بہت ہاٹ لگتی ہو قسم سے۔ عروہ کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے بولا کہ عروہ آنکھیں میچ کر سمٹ گئی، تمہاری کافی گئی کام سے۔
وہ الیکٹرک کیٹلی میں باہر دھواں نکلتے دیکھ کر شرارت سے مسکراتا پھر سے سرگوشی میں بولا، اور وہ اس کے سحر میں جکڑی خاموشی سے کھڑی شرما رہی تھی کہ جب اس کا جملہ سمجھ میں آیا تو پٹ سے آنکھیں کھولی۔ عادل وہ غصے سے اس کے پیچھے دھکا دیتی اور تار کو کھینچ کر نکالا، اور پھر مڑ کر کئی موقع عادل خان کے چوڑے سینے پر رسید کیے۔ اس کی وجہ سے اب اسے دوبارہ کافی بنانی تھی۔ عادل نے مسکراتے اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کیا۔ کمرے میں آتے سلطان ایک ہاتھ سے اپنی بلیک شرٹ کے بٹن کھولتا، دوسرے ہاتھ سے اپنے فون پر آئی کال ریسیو کرتا کان پر لگا چکا تھا۔ مشال جو اس کے کچھ دیر بعد ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، ایک نظر سلطان شاہ کے چوڑے سینے پر موجود بالوں کو دیکھ کے وہ شرم سے نظریں جھکاتی صوفے کی طرف بڑھ چکی تھی تاکہ اپنی ہیل اتار سکے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے۔ آتے ساتھ ہی وہ لباس تبدیل کیے بغیر کچن میں اپنے لیے کافی بنانے گئی تھی۔ اس نے سلطان شاہ سے بمشکل نظریں پھیرتے ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے جب اس کی فراق بری طرح سے اس کی ہیل میں اٹکی تھی۔ مشال بری طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گری تھی۔ سلطان جو کہ عفنان شاہ سے کال پر ضروری بات کر رہا تھا، دھرم کی آواز پر فوراً سے گردن موڑ کر مشال کو دیکھا جو زمین بوس ہو چکی تھی۔ گرنے کی وجہ سے مشال کے پیر پر بری طرح سے موچ آئی تھی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس نے کافی مشکل سے اپنے ماتھے کو زمین پر لگنے سے روکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے آرزوں پر گرے تھے۔ اپنی کوہنیوں پر بدن ڈالتے ہوئے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی کمر اور اپنے پیر پر شدید درد محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر چکی تھی۔ عفنان کو کال بیک کرنے کا کہہ کر سلطان فوراً سے اس کے قریب آیا، اپنی بلیک پینٹ کو گھٹنوں سے تھوڑا اوپر اٹھاتا اور اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اسے بری طرح سے روتے دیکھ کر اس نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ کس نے بولا تھا تمہیں ہیل پہننے کو؟ قرآن خوانی پر جا رہے تھے، تمہارے بھائی کی شادی پر نہیں جا رہے تھے۔ موٹی سنجیدگی سے بولتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ مشال جو پہلے ہی اس کی بے رخی پہ سسک رہی تھی، اس کے منہ سے اپنے لیے موٹی کا لفظ سنتے وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے سراپے پر کسی کی بھی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہنی، اور ویسے بھی مجھے موٹی لڑکیاں پسند ہیں۔ سلطان شاہ سے سیدھا کھڑا کر کے کندھے اچکا کے معنی خیزی اور استہزائیہ انداز میں بول کے اس سے دور ہوتا اب اپنی شرٹ کے تمام بٹن کھول رہا تھا۔ میں موٹی نہیں ہوں۔ مشال اب اپنے منہ پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے تھپڑوں سے خود کو پیٹ کے بولتی ہوئی پھر سے سسک کے روتی زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر سلطان شاہ نے اپنے نچلے ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنا رخ موڑتے ہوئے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ اپنی صحت کو لے کر کافی پوزیسو تھی، لیکن اس حد تک تھی کہ وہ خود کو پیٹنے پہ آ چکی تھی۔ اس بات سے سلطان شاہ آج واقف ہوا تھا، لیکن جو بھی تھا سلطان شاہ کو اب اسے اپنے لفظوں سے تکلیف دینے کے لیے ایک اور موضوع مل چکا تھا۔ رونا بند کرو اپنا، میں زندہ ہوں، مر نہیں گیا جو دہاڑے مار کر رو رہی ہو، وہ بے رخی سے بولا، اور ویسے ہی مشال کا رونا جاری رہا تھا۔ اٹھو فوراً سے اور میرے کپڑے نکالو، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ مشال اس کے حکم پر آگ بگولا ہوئی، مگر افسوس بول کچھ نہ سکی۔ کوہنیوں پر دباؤ ڈالے وہ آہستہ سے اٹھی اور دائیں والے پیر کی بجائے بائیں پیر پر بدن ڈالتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے المارے کی طرف بڑھی تھی۔ اس دوران اس نے کافی مشکل سے اپنے آنسوں کا گلا گھونٹا تھا۔ کون سے کپڑے نکالوں؟ مشال نے بھرائی آواز میں پوچھا تھا۔ سلطان جہاں جو اس کے سرخ پڑتے دائیں سجے پیر پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا، اس کے مخاطب کرنے پر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مشال کو اپنے نچلے لب پہ دانتوں سے ظلم کرتے دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پہ لپسٹک دیکھتے ہوئے آنکھوں میں خمار بھر آیا۔ سلطان شاہ قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس تک پہنچتے ہی سلطان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی تیزی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ اس کے لبوں کو اس کے دانتوں کی قید سے آزاد کرواتا وہ اسی تیزی سے کافی نیچے کو جھکتا اس کے لبوں پر بری طرح سے قابض ہوا تھا۔ سلطان شاہ اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں تلے کچلتا ہوا اپنے طریقے سے سرخ کر رہا تھا۔ اس کے بلائی لب پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتا وہ منٹوں میں اس کی لپسٹک کھاتے اس کے لبوں کو اپنی شدت سے سرخ کر چکا تھا۔ اس اچانک افتاد پر مشال کو اپنا سانس بحال کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ ماتھے پر تیور لیے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن پھر اس کی شرٹ لیس چوڑے سینے کو دیکھتی وہ خود بخود سرخ پڑتی اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ وہ کافی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اس کی آنکھوں میں تکلیف کی سرخی دیکھ کر اپنے لب بھینچتے ہوئے اپنے ایک ہی بازو کی مدد سے اس کے نازک وجود کو اوپر کی طرف اٹھایا تھا۔
مشال نے اس اچانک افتاد پہ بے ساختہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا، اسے باہوں میں بھرتے سلطان شاہ اٹھاتے بیڈ تک لاتے ہوئے لٹایا اور ایک بار پھر سے اس کے سوجے ہوئے پیر کی جانب متوجہ ہوا۔ سلطان شاہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہی اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے پیر کو پکڑتے ہوئے ایک جھٹکے میں اس کی موچ نکالی تھی۔ اس اچانک جھٹکے کے لیے مشال بالکل تیار نہیں تھی، اسے لگا اس کی روح پرواز ہو رہی ہے۔ مشال نے روتے ہوئے بلند چیخ ماری تھی۔ سلطان شاہ نے اس کے پیر سے موچ نکال کے آگے کی طرف ہو کے اس پہ جھکتے ہوئے اس کی چیخ اپنے لبوں میں دبائی تھی۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے خود پہ جھکے سلطان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ مشال نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے فاصلہ بنانا چاہا اور اسے شدت سے اس ظالم شخص پر غصہ آ رہا تھا کہ اچانک مشال نے اپنے ہاتھ لے جاتے اس کے بال کھینچے جو اس کے لبوں پر چمگادڑ کی طرح چپکا ہوا تھا۔ ہاں بالوں پر کھچاؤ محسوس کر کے وہ غصہ ہوا، اٹھ کی ہاتھ دھرمی پر۔ دور ہٹیں، یہ کوئی آپ کے باپ دادا کی جائیداد نہیں ہے۔ اشارہ اپنے لبوں کی جانب تھا۔ اس نے چپتے لہجے میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان کا کہکا گونج اٹھا۔ مشال شرمندہ ہو کر چہرہ موڑ گئی۔ میری باپ دادا کی نہیں، البتہ میرے حق حلال کی پراپرٹی ہے، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا اور مشال کی کمر میں ہاتھ ڈالا کہ اچانک وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ بہت ہاٹ لگ رہی ہو اس فراق میں ہنی۔ اس کے کان میں بالوں کی لٹ اڑاتے سرد سرگوشی میں بولا۔ اچانک افتاد پر مہر سرخ ہوئی، بولی کچھ نہ ہنی۔ وہ اس کا گال چھو کر بولا میری کتنی شدت برداشت کر سکتے ہو؟ وہ اسے وارڈ روب کے سامنے لا کر اس کی کمر میں دونوں بازو باندھے شانے پر تھوڑی ٹکا کر بولا۔ سلطان کی بے باکیوں پر مشال کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے کہنے کے لیے۔ دور ہٹیں، مقابل کے ارادے بھانپ کر وہ جھجک کر بولی۔ سلطان نے اس کے شانوں سے بال سمیٹے۔ اس کی شفاف بے داغ سراہی دار گردن اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ دور رہے مجھ سے۔ مشال اچانک سے پلٹی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے جمائے فاصلہ قائم کرتے واش روم میں بھاگ گئے۔ سلطان اس کی سپیڈ دیکھتے ہی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ شناور نے انتہائی ایمرجنسی میں 3 فلائٹ بک کروا لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کسی طرح وہ جرمنی پہنچ کر زریز خان کا پتہ لگا سکے۔ اس کا دل کسی انہونی خدشات کے تحت دھڑک رہا تھا کہ کہیں زریز خان کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ زریز خان کی کہیں سے بھی خبر نہیں مل رہی تھی۔ مجبوراً شناور خان، ایان خان اور شعیب خان کو جرمنی جانا پڑ رہا تھا۔ وہ تینوں کچھ ہی دیر میں پولیس والوں کے ساتھ جرمنی کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ گھر میں موجود ہر فرد کی حالت بدترین ہو چکی تھی۔ جب منتہا کی حالت مزید بگڑنے لگی تو فوزیہ خانم نے اسے تھامے رکھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی اور پریشانی اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ مسلسل زریز خان کا نام پکار رہی تھی، جیسے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے دیوانی ہو۔ خان، میرا خان کو لا دے ممانی، میرا بچہ، تمہیں سنبھلنا ہوگا، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، تم اپنی آنے والے بچے کا کچھ سوچو، دعا کرو کہ زریز کو کچھ نہ ہوا ہو۔ فوزیہ خانم نے منتہا کی تڑپ دیکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ وہ صرف زریز خان کو ڈھونڈنے کے جنون میں مبتلا تھی۔ رضوانہ خانم کا بی پی لو تھا، وہ بے ہوش تھی۔ ایان انہیں ان کے کمرے میں لے کر جا چکا تھا، باقی سب لاؤنج میں بیٹھے پریشان سے تھے۔ کچھ ہی دیر میں شناور اور ایان اور شعیب خان پولیس والوں کے ساتھ جرمنی کے لیے روانہ ہو گئے۔ منتہا روتے روتے جب تھک گئی تو ہانیہ نے اسے پانی پلایا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کے کہنے پر ہانیہ نے اس میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی، جسے پیتے وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں غرق ہو چکی تھی۔ تب بھی سب لوگ تھوڑے سے پرسکون ہوئے۔ اس کے رونے سے سب کی پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ رات 8 بجے داروان خان اور دانیال خان حسام خان آفس سے لوٹے تھے۔ کھانا وغیرہ کھاتے ہوئے انہیں تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ٹڈی تمہیں کیا ہو گیا ہے یار، کب سے منہ بنایا ہوا ہے؟ مجھ سے کچھ ہوا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بتا دو یار۔ واش روم سے نکلتے اپنے بال ٹاول سے سکھاتے دانیال مرر میں اس کی عکس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ دانیال کو دیکھتے کڑوا سا منہ بناتے وہ منمنائی تھی۔ کون ہے جس کے ساتھ آپ کا چکر چل رہا ہے؟ نور سر اوپر اٹھائے بولی تھی۔ اس کی بات سنتے دانیال خان کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ کیا مطلب؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ نور نے اس کے تنے چہرے کو دیکھا۔ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ آپ کل کا پورا دن گزارنے والے ہیں؟ نور پھر سے بولی۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ماتھے پر تیور ڈالے اس نے خونخوار نظروں سے دانیال خان کی پشت کو گھورا کہ دانیال اس کی بات سنتے جھٹ سے اپنا رخ اس کی جانب موڑا اور دانیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے سے گھورا۔ کیا؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ انجان بن کر بولا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولیں، کسی لڑکی نے آپ کے موبائل پر کال کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی دانیال کل کا پورا دن تم نے ہمارے ساتھ گزارنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ کل منہ کالا کرنے جائیں گے۔ اگر آپ کو کہیں اور افیئر چلانا تھا مجھے پہلے ہی بتا دیتے، میں شادی نہ کرتی آپ سے۔
وہ غصے میں بولی جا رہی تھی۔ دانیال خان نے لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکی۔ دانی بتائے وہ پھر کون ہے وہ؟ میں بیوی ہوں آپ کی، نور بیٹھ سے اترتے دانیال کے قریب آ کر بولی۔ دانیال نے لب بھینچ لیے تھے۔ گرل فرینڈ ہے میری۔ اب میری شرٹ پریس کر کے دو ٹڈی۔ سینے پر بازو باندھتے نور خان کی جلن سے لطف اندوز ہوتے وہ سکون سے بولا۔ نور نے اس کے سکون امیز چہرے کو دیکھا۔ تو پھر اسی سے شرٹ بھی پریس کروا لیں، نوکرانی نہیں ہوں میں آپ کی، نور کڑھتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ اسے سب سے غصہ آ رہا تھا، چہرہ غصے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ بیوی تو ہو نا میری ٹڈی، وہ سامنے کھڑی چھوٹی سی آفت کو بولا۔ تو نوکرانی نہیں جو شرٹ پریس والے کام کروں میں، نور تڑک کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گیو می a ڈیپ لپ کس، وہ اس کی جانب جھکتے بولا اور اس کے بھاری اور گرم سانسوں نے نور کا چہرہ دہکا دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی غور افشانی سننے لگی تھی۔ بیوی والے کام کرو، کندھے اچکاتے وہ پرواہی سے بولا۔ نور کے حلق میں گلٹی ابھری اور اس نے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ نور کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، وہ اس کے سائڈ سے ہوتی آگے بڑھی تھی۔ ارے ارے یار وہ، دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے اور نور کا بازو جکڑے وہ اسے اپنے سامنے کرتے بولا۔ نور اچانک افتاد پر ڈس بیلنس ہوتی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ کیا وہ میں جانتی ہوں، اب صرف ضرور کوئی بہانہ بنا کر مجھ سے جھوٹ بول دیں گے۔ نور نے اس کو درمیان میں ٹوکا۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے، بلکہ موم ڈیڈ کو سب کو بتاؤں گی آپ کے افیئر کا کسی لڑکی کے ساتھ، نور منہ بناتے بولی۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ نظریں چرا گیا تھا۔ میرے بچے کو جلن ہو رہی ہے، اس کا بازو چھوڑے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے مزید خود میں بھینچ گیا تھا۔ نور کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، وہ بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ان دونوں میں انچ بھر کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ میں کیوں جلنے لگی؟ اس منحوس ماری کی وجہ سے؟ جلے میری جوتی، بلکہ وہ بھی نہ جلے۔ نور کا لہجہ لڑکھڑا گیا، دانیال کی آنکھوں میں چمک ابھر گئی تھی، اسے مزہ آ رہا تھا نور کو جلانے میں۔ ٹھیک ہے، اچھے سے میری شرٹ پریس کر دو، مجھے کل صبح جلدی اٹھ کر اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے، وہ اس کی جانب جھکتے بولا اور اس کی گرم سانسوں کی تپش نے نور کی دھڑکنیں منتشر کر دی تھی۔ ویٹ ٹیڈی، تم بلش کر رہی ہو، دانیال لب دبا کر بولا۔ نور نے بے ساختہ چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ دانیال نے شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کی تھی۔ نور کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ تمہیں جلتی ہو رہی ہے کیا؟ اس کے کان پر جلستی سانسیں چھوڑتے آہستہ سے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا۔ نور نے گہرا سانس بھرا تھا۔ نور نے تیز نظروں سے اس کو دیکھتے اپنا رخ پھیر لیا۔ دانیال اس کے غصے پر مسکرا اٹھا۔ ارے ٹڈی، یہ تم کیوں ہمیشہ اتنی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہو؟ اس کی آواز میں ایک شوق چلاکی تھی جو نور کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ آپ کے کارنامے ایسے ہیں، میں ناراض نہیں ہوں، کیا بینڈ باجے والے کو بلا کر لاؤں اور ناچوں؟ اپنے چہرے پر رینگتے دانیال خان کے ہاتھ اس نے جھٹک دیے، ساتھ تیکھی نظر سے دانیال کو گھور رہی تھی۔ اچھا یار، غصہ نہیں کرو، شرٹ پریس کر دو۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے سچ نہیں بتایا۔ آپ کی شرٹ پریس کریں میری جوتی، چہرے پر پھیلی سرخی کو دور جھٹکتے وہ غصے سے بولی۔ دانیال جو کب سے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا، اپنی ٹڈی کی جیلسی پر وہ کھل کر مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں تو ابھی بھیجتی ہوں میں تمہاری گرل فرینڈ کے پاس، دانت پیستے نور دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ نور منہ بناتے ہی اسے دیکھ کر واش روم میں بند ہو گئے۔ دانیال اس کی پشت سے دیکھتا مسکرایا کہ اچانک اسے واش روم سے نور کی بلند چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر واش روم کی جانب بڑھا۔ نور، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اسے واش روم میں ٹھیک ٹھاک کھڑے دیکھ دانیال پریشانی سے پوچھنے لگا۔ دانیال، وہ آنکھوں میں نمی لائے وہ اس کے قریب آئی اور اس کے چوڑے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس نے دانیال کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اندر دھکیل دیا اور جھٹ سے بھاگ کر واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ بڑے آئے گرل فرینڈ کے ساتھ ملنے والے، اب آئے گا مزہ جب پوری رات تمہیں واش روم میں گزارنی پڑے گی، نور اونچی آواز میں کہتی واش روم کے دروازے کو لاکڈ کر کے بولی۔ کچھ پل تو دانیال کو سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سمجھ آنے پر چہرہ پچھلے لمحے کی شرارت کے بجائے غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی ہنسی روک نہیں سکا۔ ٹڈی، دروازہ کھولو، یہ کیسا مذاق ہے؟ دانیال نے دروازے کو زور سے بجاتے ہوئے کہا۔ اب واش روم میں ہی کرو اپنی گرل فرینڈ سے ملاقات، نور بھاری سانسیں لیتے ہوئے بولی۔ ٹڈی، اب تم نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہے اور میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، ایک بار باہر نکلنے دو۔ ایک زوردار ٹھوکر بند دروازے کو مارتے دانیال اونچی آواز میں بولا۔ تم جو بھی کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دانی، اب ملو اپنی گرل فرینڈ سے واش روم میں، کیونکہ کل کا پورا دن بھی تم نے واش روم میں ہی گزارنا ہے۔ نور نے مسکرا کر کہا۔ ٹڈی کھولتی ہو یا دروازہ توڑ دوں؟ دانیال اس کے نیک خیالات کا سوچتا جھرجھری لے اٹھا۔ کیا بھروسہ تھا اس کی ٹڈی کا؟ یہ آپ کی سزا ہے۔ سینے پر دونوں بازو باندھے نور نے اپنی پش واش روم کے دروازے سے ٹکائی۔
नूर दरवाज़ा खोलो वरना बहुत बुरा होगा। दानियाल ने फिर एक आखिरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। नहीं खोलूंगी, वो जिद्दी अंदाज में बोली, और वो खुश होकर वापस बेड पर जा बैठी। एक बार बाहर निकलने दो टिड्डी, मैं भी ऐसी सजा दूंगा, याद रखोगी। जोरदार मुक्का दरवाजे पर मारते दानियाल के माथे पर तेवर बने थे। अब पता नहीं उसकी टिड्डी ने कब उसे वॉशरूम से निकालना था। सोचकर अफसोस से नफी में सर हिलाया। वक्फे वक्फे से दानियाल नूर को आवाज देता रहा कि उसे बाहर निकाले, लेकिन नूर ने कहाँ सुनना था। उसने तो कानों में जैसे दे डाली थी। वो तो गूंगी बनकर बैठी थी, जैसे दानियाल की आवाज़ उसे सुनाई ही नहीं दे रही हो। नूर दरवाज़ा खोलो जल्दी से, मुझे कहीं जाना है, ज़रूरी काम थे, वरना वो काम खराब हो जाएगा। दानियाल ने बहाना बनाना चाहा, लेकिन नूर बाहर बैठी सुकून से चिप्स खाती ड्रामा देखने में बिजी थी। मुझे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए कोई भी मुझे आवाज़ें दे देकर अपना गला खुश्क ना करे, वरना पानी भी नहीं मिलेगा और बाथरूम का गंदा पानी पीने को मिलेगा। नूर चिप्स खाते सुकून से बोली और अंदर बाथरूम में बंद दानियाल ने नूर की बात सुनकर दांत पीसे। टिड्डी, एक दफ़ा बाहर आ जाने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जिस तरह धोखे से तुमने मुझे अंदर बंद किया है ना, इसी तरह धोखे से मैं तुम्हारे होश और आवाज़ सलब करके पसीने न छुड़वा दिए ना, तो मेरा नाम दानियाल नहीं। दानियाल को गुस्सा आ रहा था और अपनी किस्मत पर अफसोस भी कर रहा था कि उसे टिड्डी और तेज बीवी मिल गई थी। अब तो दानियाल चुप कर गया था। वो जानता था नूर की जिद्दी तबीयत को, कि अगर उसने नहीं खोलने का इरादा किया था तो उसने नहीं खोलना ही नहीं था। इसीलिए वो चुपचाप करके एक जगह बैठ गया था। बैठने की जगह नहीं थी, वो कंपाउंड कमोड के ऊपर ही बैठ गया था। वो बैठने की जगह तो नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। नूर का इरादा तो नहीं था कि सारी रात दानियाल को बंद करने का, लेकिन चिप्स खाते खाते ड्रामा देखते देखते सो गई थी और अंदर दानियाल कमोड पर बैठे बैठे सो गया। सुबह नूर की ख्वाब के जेर असर आंख खुली थी। उसने बेफिक्र होकर एक जिंदगी से भरपूर जमाई ली थी कि एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जली थी। ओए माँ! नूर झटके से बेड से उठी थी और फटी फटी आंखों से वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी। दानी! नूर अपने मुंह पर हाथ रख के आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उठाती वॉशरूम के पास गई और हल्का सा दरवाज़ा खोला और सामने देखा, जहाँ दानियाल कमोड के ऊपर ही बैठे बैठे सर दीवार के साथ लगाए सोया हुआ था। उसे देखते नूर की हंसी छूटी थी और वो हंसती चली गई। जब हंस हंस कर वो थक गई तो आहिस्ता से अंदर गई और दानियाल के चेहरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगी। कितने मासूम लगते हैं आप सोए हुए, लेकिन जब होश में होते हैं तो जल्लाद बन जाते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ मिलना था मेरे बेबी को, अच्छा किया मैंने आपके साथ, मुझे कोई अफसोस नहीं। इरादा तो आज भी आप इरादा तो था तो इरादा तो आज भी आप यहीं बंद करने का था। आपकी वो भूतनी भी आपका इंतज़ार करते करते मर गई होगी। नूर आहिस्ता से कहते वापस जाने लगी, ताकि दानियाल के उठने से पहले वो कमरे से बाहर निकल जाए और अपनी जान बचा ले। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, उसकी कमर में हाथ डालकर दानियाल ने उसे अपनी तरफ खींचा। अचानक से उसने नूर की चीख निकलते निकलते रह गई। उसे समझ नहीं आया था उसके साथ हुआ क्या है। नूर की पुश्त दानियाल के सीने के साथ लगी हुई थी। किधर मेरी टिड्डी बड़ी खुश हो रही थी मुझे बाथरूम में बंद करके, बड़ी हंसी आ रही थी। दानियाल ने नूर के कान के पास झलकते हुए गंभीर लहजे में कहा। नूर की सांसें सीने में अटक गई थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि दानियाल उसे पकड़ लेगा। दर्द दानी नूर ने कुछ कहना चाहा, जब दानियाल ने नूर के कान की लू पर अपने दांत गाड़े, जैसे नूर के मुंह से सिसकी निकली। मेरी जान, जो कारनामा तुमने किया है उसकी सज़ा तो बनती है ना, उसका खमियाजा तो भरती जाओ। दानियाल ने नूर का रुख अपनी तरफ किया। नूर ने कपकपाते दानियाल की तरफ देखा, लेकिन दानियाल की नज़रों में एक अलग ही जज्बात देखकर नूर ने जल्दी से अपनी निगाहें झुका ली। उससे दानियाल की नज़रों में देखा ही नहीं जा रहा था। दानी, छोड़े मुझे, नूर ने दानियाल के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा। लेकिन दानियाल कैसे अब अपनी टिड्डी को जाने दे सकता था। पहले सजा फिर जाने दूंगा, ये कहते ही वो उसके लबों पर झुका था। नूर की सांसें रुक गई थी इस अचानक हुए हमले पर। वह दानियाल से इस हमले की तवक्को नहीं कर रही थी। वह दानियाल को खुद से दूर करने लगी, लेकिन दानियाल मजीद उसके लबों पर शिद्दत से झुक गया। नूर ने भी मजामत छोड़ दी थी। नूर को रिलैक्स होते देखकर दानियाल की आंखें चमकी। उसने नूर के लबों पर लब जमाए, उसे पकड़कर शावर के नीचे किया और शावर ऑन कर दिया, जैसे पानी दोनों पर गिरने लगा। नूर ठंडा पानी अपने ऊपर गिरते महसूस करते कांप गई थी। उसने दानियाल को फिर से दूर झटकना चाहा, लेकिन झटक न पाई। दानियाल अपनी मर्जी से ही पीछे हुआ था। कुछ लम्हे बाद दानियाल पीछे हुआ तो वह गहरे गहरे सांस लेती दानियाल को देखने लगी।
दानियल मायने खेदी से उसके गहरे गहरे सांस देख रहा था। लिबास गीला होने की वजह से जिस्म के साथ चिपक गया था, जिससे नूर के नशेबो फराद ऊपर नीचे होता दानियाल को मजीद बेखुद कर रहा था। दानियाल बेखुदी में ही नूर की गर्दन पर झुका और वहां अपने लबों से शावर का गिरता पानी पीने लगा। दानियाल के इस अमल से वो कप कप आ गई थी। उसके जिस्म में एक स्पार्क हुआ था। दानी, ये क्या कर रहे हो? पीछे हो। नूर दानियाल के अमल से खुद भी बेखुद होने लगी थी। उसे डर था कि वो कुछ और ही ना कर जाए, लेकिन दानियाल उसकी सुन ही कब रहा था। तुम बहुत मीठी हो टिड्डी, बिल्कुल कैंडी की तरह। दिल कर रहा है तुम्हें खा जाऊं। ये तो मुझे बंद करने से पहले सोचना चाहिए था। ये वो उसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरते फेरते उसके दिल के मकाम तक आया। इससे पहले कि वो मजीद बेबाक हरकत करता, नूर ने उसका हाथ पकड़ा था। नहीं दानी, सॉरी, वो अपने कपकपाते होंठों से बोली। नूर के कपकपाते होंठ देखकर दानियाल के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। वो फिर से उसके लबों पर झुका था। अब दानियाल के हाथ उसके पूरे बदन पर चल रहे थे। अपने दिल के मकाम पर दानियाल के हाथ चलते देख नूर ने दानियाल के कंधे पर मुक्के मारे थे। दानियाल ने शावर बंद कर दिया था, जिससे नूर को थोड़ा सुकून हुआ था, लेकिन अपने लबों को अभी तक दानियाल के लबों में देख वो बेबसी से रोने वाली हो गई थी। दानियाल पीछे हुआ था। उसने नूर को देखा, जो गुस्से और शर्म से लाल हो रही थी। कितने गंदे हैं आप दानी, नूर ने रोनी शक्ल बनाकर बोली। तो तुम बहुत अच्छी हो, जिससे अपने शोर को सारी रात बाथरूम में बंद रखा है। दानियाल ने नूर को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। तो आप ऐसी हरकतें ना किया करें जिससे मुझे आपको बंद करना पड़े। नूर की चलती जबान अभी भी कहाँ बंद होने वाली थी। लगता है अभी तक जबान बंद होने का नाम नहीं ले रही। बंद करनी पड़ेगी। उससे पहले कि वो फिर से झुकता, नूर उसकी बात का मतलब समझते कमरे में दौड़ लगा गई। आपको तो मैं देख लूंगी, नूर गुस्से से कहते छपाक से चेंजिंग रूम में बंद हुई और उसे कमरे में दाखिल होते दानियाल के कहके की आवाज़ आई। बेशरम कहीं के, मैंने बंद क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए मुझे ही मारने लगे थे ठंडे पानी में। नूर ने कपकपाते ही कपड़े चेंज करते हुए बोली। अब जल्दी बाहर निकल आओ, मुझे भी चेंज करना है, दानियाल ने आवाज़ दी। बड़ा शौक था ना पानी में भीगने का, अब आप भीगें थोड़ी देर। ऐसे ऐसी ही यही सजा है आपकी। नूर भी बदला लेते हुए मजे से कहने लगी। फिर से सजा? दानियाल ने आंखें घुमाकर कहा। लगता है तुम्हें बहुत शौक है अपनी सजा झेलने का, इसीलिए तो फिर समझे तंग कर रही हूँ, दानियाल ने शरारत से कहा। बड़े आए सजा देने वाले, मामा को बताऊंगी। नूर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और नरूठेपन से कहने लगी। मेरी जान, इस बातें ऐसी बातें किसी को नहीं बताते। दानियाल कमरे में जाते नूर की नाक को दबाकर प्यार से कहने लगा, जिससे नूर ब्लश करती लाल हुई थी। मैं भी जाके चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं सोने लगा हूँ। आज मेरी ऑफिस से छुट्टी है और तुम जाके खुद ही डैड को अपना कारनामा बताओ। तुम्हारी वजह से पूरी रात मैं सो ना सका। वो जल्दी से चेंजिंग रूम में बंद हो गया। नूर अपने बाल सुखाते ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। मैं क्यों बोलूं डैड से? वो जाकर बोले, गलती आपकी ही थी। अगर आप मुझे ना कहते गर्लफ्रेंड वाली बात तो मैं ना बंद करती आपको। वो नाक चढ़ाकर बोली। बहुत नींद आ रही है कसम से, वरना तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देता। शर्ट के बटन बंद करते वो जल्दी से कंफर्टर में घुस गया। पूरी रात बैठ बैठ कर गर्दन अकड़ चुकी थी। अब सोते रहे, मैं जा रही हूँ बाहर नाश्ता करने। वो कमरे की लाइट ऑफ करते बाहर भाग गई। दानियाल उसकी स्पीड देखते मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते सोने के लिए लेट गया। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते उसने हॉल में झांका, जहाँ शानदार फौजिया खानम के साथ मिलकर टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ गई थी? सुबह सुबह मुंतहा परेशान हो गई थी मैं तो। फौजिया खानम उसे देखकर फौरन से उसकी जानिब लगी। मामी लॉन्च में थी। वो थक कर उसके शाने पर सर रखे बाहर लॉन्च में थी। और थक कर उनके शाने पर सर रखे बोली। सुबह फजर अदा करके वो बाहर लॉन्च में गई थी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। सबकी तसल्लियों पर मुंतहा की तबीयत को देखते दाजी की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में थी, लेकिन सब्र था जो किसी पल उसे नहीं आ रहा था। शनावर खान, अयान खान, शोएब खान जर्मनी पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक जुरैद खान की खबर नहीं मिली थी। मेरी बच्ची तुम ठीक हो? फौजिया खानम ने इसके बालों पर हाथ फेरते सर पर बोसा दिया। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रो रही थी। उनके मुतफक्कर होने पर वो होले से मुस्कुराई। खान के बगैर ये जिंदगी कुछ नहीं मुमानी, मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैं चाहकर भी खुद को नहीं संभाल पा रही। वो कैसे होंगे? खाना खाया भी होगा या नहीं? मैं कब उनकी आवाज़ सुनूंगी? वो जो कब से खुद पर जब्त करके बैठी थी फिर से रो दी। अच्छे की उम्मीद रखो मेरी जान, इस वक्त तुम्हें रिजवाना को संभालना है। शनावर ज़रूर जुरैद को तलाश कर लेगा, सब्र रखो मेरा बच्चा, बस परेशान मत हो, ना ही मायूसी। वो देख दुख देता है मगर वक्त ही देता है। हर दुख के बाद खुशी होती है।
वैसे ही जैसे हर रात के बाद सुबह उनके प्यार से समझाने पर वो सरस बात में हिला गई। शांति, मुंतहा को नाश्ता दे दो। वो मुंतहा को लेकर टेबल की तरफ बढ़ी। शांति ने इस बात में सर हिलाकर उसके लिए नाश्ता निकाला। मुझे भूख नहीं है। मुंतहा ने नफी में सर हिलाया। रोने की वजह से उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। अतिका खानम के घर से आने के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे कैसे नहीं है? भूख, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जानती हो ना। अब तुम्हारे साथ एक और भी नन्ही सी जान पल रही है, उसका क्या होगा? शांति ने उसे गुस्से से डांटा। बेटा, शांति ठीक कह रही है। शाबाश, नाश्ता करो, तुम्हारी सेहत के लिए भूखा रहना ठीक नहीं। सबके फोर्स करने पर वो नाश्ता करने लगी, लेकिन नवाला हलक से नीचे नहीं जा रहा था। नूर बेटा, दानियाल जा रहा है ऑफिस। हदीका ने किचन की तरफ जाते ही नूर से पूछा। नहीं मामा, वो अभी तो सोया है, लेट उठेंगे। वो चेयर पर बैठकर बोली। नाश्ता करती आमना ने मुश्किल तो मुस्कुराहट जब्त की। क्यों, अभी सोया है? रात को दोनों वजीफे कर रहे थे क्या? आमना ने शरारतन छेड़ने के गर्द से उससे कहा। गुलाबी गुलाबी फिरती नूर उसके बाल पकड़ने पर एकदम झीम कर अपनी जगह चोरी होती रख जगह से सिर्फ डोरे वाली आंखें छुप गई। आमना का बेसाख्ता कहका गूंजने लगा। लगता है मुझे चाची बनाने की तैयारी कर रहे थे, वो आहिस्तेगी से बोली। नूर ने सुर्ख गालों से उसके चेहरे को देखा। आमना खिलखिला कर उठी। क्या हुआ आमना, कहाँ जा रही हो? किचन से आती हुई हदीका खानम ने उसे जाते हुए देखकर पूछा। मॉम, हसाम के कपड़े निकालने जा रही हूँ। यकीनन अगर मैंने खुद निकाल कर नहीं दिए वो पूरी अलमारी उलट पुलट कर देगा। वो नूर को शरारत से आंख दबाकर कहती हाथ में पकड़ी ब्रेड के छोटे बाइट लेती जा रही थी। दरवाज़ा धकेल कर वो रूम में दाखिल हुई, मगर कमरा खाली था। अलबत्ता बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ें आ रही थी। तभी बाथ रूम में से में सर तौलिए से पहुंचने का हसाम खान बाथरूम से बाहर निकला। आमना ने उसे चौंक कर देखा, जो कि आज 2 दफ़ा शावर ले चुका था। आमना को देखा, तौलिया उसके सर पर फेंक गया। ये क्या बेहूदगी है? आपने झपट कर नम तौलिया चेहरे से दूर फेंका। क्या हुआ है? वो अपने डर में लेकर बेड पर फेंकता उसके सामने आया। वो झुककर पीछे हुई। रात तुम्हारे पास मेरी अमानत थी, वो कहाँ है? रात तो तुम मेरे पास नहीं आई थी, फिर कैसी अमानत? ज़ुमायनी कहते अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाया। सुर्ख पड़ती हुई आमना घूरती हुई मजीद पीछे हुई। ऐसा मेरा दिमाग इस वक्त सख्त खराब है, इसलिए शराफत से मेरी अमानत दो। वो तंग आकर बोली। कल रात से हसाम खान ने उसके नाक में दम करके रख दिया था। तुम्हारा दिमाग ठीक कब होता है मंजलिका? वो सीरियस होकर बोला। हसाम, मैं सीरियस में मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, तो किस वक्त लगना चाहती हो? वो जानबूझकर उससे ज़मीन करने लगा। कल रात तुमने मेरे हिस्से का पिज़्ज़ा खाया कि अब भी तुम समझ रहे हो मैं तुम्हारे मुंह लगूंगी? हसाम खान, ये तुम्हारी भूल है। उसकी आंखें डबडबा गईं। कल रात पिज़्ज़ा वाला सीन ये याद करके तुमसे बात करना मतलब अपने सर में कील ठोकना है। ठोकना साइको। वो अपना लब चबाती सोचती रह गई। वो नकली मेजर उसने आंखें रगड़ी। मज मंजू डार्लिंग, तुम्हारे सर पर कुछ लगा हुआ है। वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद शरारत से गोया हुआ। क्या? आमना ने सर पर हाथ फेरा। दूसरी तरफ भी वो फिर से बोला। अपने घूरते दूसरे हाथ भी सर पर ही फेरा था कि एकदम अपनी कलाइयाँ जकड़ कर उसकी जानिब अचानक ही गिराया। धड़म के साथ वो धड़म के साथ वो दोनों उसके साथ वो धड़म के साथ वो उसके साथ गिरी। अब वो इस अचानक अफ्ताब पर चीख उठी। क्यों रो रही हो? उसके हाथ सर के ऊपर जकड़ कर बेड से लगाए अपनी शर्ट के जिप को झटके से खोल कर उसके तमतमाते चेहरे को देखा। तुमसे मतलब मेरी अमानत वापस करो मुझे। और वहाँ से नहीं करता तुम्हारी अमानत वापस। क्या कर लोगी? हाय अल्लाह, क्या नसीब पाए हैं। अगर मैं किसी को बताऊँ मेरी मंजू मुझसे 1000 रुपए के लिए लड़ रही है तो लोग क्या सोचेंगे? कभी सोचा है तुमने? आमना के चेहरे पर लटकी लिट्टी को अपनी उंगली की मदद से खींचकर वो मुस्कुराहट जब्त करके बोला। हाँ, और जब मैं बताऊंगी मॉम और डैड को कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया, तब वो तुम्हें अच्छे से बताएंगे कि लोग क्या सोचेंगे। चेहरे पर गुस्सा सजाए मुंह मोड़कर बोली। हसाम मुस्कुराया। हसाम, देखो, मैं तुमसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे मेरे 1000 रुपये वापस कर दो। दानियाल से कहकर मैं अपने लिए तकरीबन अपना पिज़्ज़ा मंगवाऊंगी कि 2 दिन में खा सकूं। वो दांत पीस कर बोली कि हसाम का कब्जा कमरे में गूंजा। अच्छा, देता हूँ तुम्हें तुम्हारे 1000 रुपये। यार, कल रात तो बस मैं तंग करने के लिए तुम्हारा हिस्सा खा चुका था। अच्छा सॉरी ना, अब इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा। बस खुश। अब उसके फूले गालों पर अपने दांत गारते हुए नरमी से बोला। इतनी सी बात आपके लिए होगी, मेरे लिए हरगिज़ ना थी।
ندیدوں کی طرح میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر سارا پیزا اکیلے چٹ کر چکے تھے۔ اس ٹائم خیال نہ آئے گا بیوی کو بھی ایک پیس دے دوں، اب کیا فائدہ وہ سوری کہنے کا؟ دیکھ لینا ہضم نہیں ہوگا، موشن لگ جائیں گے تمہیں۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں منجو، اب تم مجھے بد دعا دو گی؟ قسم سے اگر مجھے موشن لگے نا پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیتے وہ دانت پیس کر بولا، تو کیا ہاں مجھے دھمکی مت دو، حسام خان جا کر ڈیڈ سے شکایت کر دوں گی تمہاری۔ انٹرسٹنگ، وہ مسکرا دیا دلکشی سے، کھینچ کر بلینکٹ دونوں پر ڈالا۔ حسام باہر، وہ بھگلائی جب آپ نے اس کی آنکھوں میں چمک کو دیکھا، باہر نہیں اندر۔ اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیر کر اس کی گردن میں رکھیں اور آہستہ سے سرکتی اس کے کندھے پر آئیں۔ آمنہ نے بکھلا کر اس کی انگلیوں کو پکڑنا چاہا مگر ایک دم سے اس کی گردن پر جھک گیا۔ آمنہ نے سانس روک کر اس کے کندھوں کو تھاما مگر اس نے اس کی انگلیوں سے انگلیاں الجھا کر بیڈ سے لگا دیں۔ میرے 1000 روپے دو۔ وہ اس کی شدتیں گردن پر برداشت کرتی اسے پیچھے کرنے کی کوشش میں تنگ آ کر بولی، دے دوں گا، فی الحال رومانس کرنے دو۔ اپنے کھینچ کر اس کا کوٹ اتارا اور بازو اس کی کمر پر لپیٹ کر اسے جھٹکے سے سینے سے لگایا۔ کوئی اور کام نہیں آپ کو؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ اس کی ہارٹ بیٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی مزید وہ حد سے بڑھتا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ خاصا بدمزہ ہو کر وہ دور ہوا آمنہ سے کہ اس کا موڈ دیکھتے نہیں اپنے موبائل پر شناور کی کال آتے دیکھ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، حسام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد جو اسے سننے کو ملا وہ پریشانی سے بیڈ سے اٹھا۔ آمنہ اس کی زرد رنگت دیکھ کر خود بھی پریشان ہوگی۔ کیا وہ حسام سب ٹھیک ہے؟ وہ بھی بیڈ سے اٹھتے ہی اس کے پشت کے پیچھے آ کر کندھا ہلا کر بولی، میں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا اور آمنہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شناور کا بتایا لفظ بلفظ اس نے آمنہ کو بتایا تو وہ حیران ہوگی، منتہا کا سوچتے اس کی آنکھیں بھیگی۔ میں ارجنٹ فلائٹ بک کرواتا ہوں اپنی، مجھے جانا ہوگا جرمنی۔ تم جاؤ باہر، موم کو کچھ بتانا مت، اوکے؟ میں دانیال کو ٹیکسٹ کر کے کہہ دوں گا دوپہر تک تم سب کو حویلی چھوڑ آئے۔ بروقت میں موم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو جائے۔ میں جا رہا ہوں، تم سب سنبھال لینا۔ اس کے گال تھپ تھپ آتے اجلت میں کبڑ سے کچھ پیسے نکال کر گھر سے نکل گیا۔ اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا اور اس کے بعد ایئرپورٹ کی جانب۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔